ایکسپورٹس جو ہیں اس میں کمی آئی، 73% کمی آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ پاکستان میں کوئی 19 لاکھ لوگ تھے جو کہ ٹیکس فائلر تھے، اور اب ہماری حکومت کے دور میں یہی نمبر کوئی 25 لاکھ تک پہنچایا گیا ہے۔ 25% اضافہ کیا گیا ریونیوز کی کلیکشن۔ پاکستانی معیشت کو اس حکومت نے 1 سال میں ریڈ زون میں داخل کر دیا ہے۔ حکومت سے کہیں گے کہ پاکستانی معیشت کو اگر اس کے پاس بچانے کے لیے اور ریسکیو کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے تو برائے مہربانی وہ استعفیٰ دیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے اور خصوصی طور پر بات کریں گے جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے، یعنی کہ اس ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے۔ 13 ماہ قبل جب پاکستان تحریک انصاف الیکشنز جیت کے پاور میں آئی تو اس کے جو وعدے جو اس نے کیے تھے، جن کی بیسس پہ اس نے الیکشن جیتا، وہ کچھ مختلف تھے۔ انہوں نے ایک نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا جس میں کرپشن نہیں ہوگی، انہوں نے گھر بنانے کی بات کی، انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ نوکریاں فراہم کریں گے، مگر آتے ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے سامنے ہے وہ اکنامک صورتحال ہے، اور اس سے ہی وہ نمٹنے میں انہوں نے تقریباً 1 سال گزار دیا، اور ان کے جو باقی سب وعدے تھے کرپشن کو چھوڑ کے وہ شاید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں سائیڈ لائن ہو گئے یا بیک برنر پہ چلے گئے، اور ساری گفتگو جو تھی وہ فوکس ہو گئی اکنامک صورتحال پہ۔ اور ان کے سامنے جو چیلنجز تھے یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ کافی ایک سیریس قسم کے چیلنجز تھے، جس کے اندر جو تھا ایک بڑھتا ہوا مالی خسارہ تھا، گرتی ہوئی برآمدات تھیں، سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی تھی، اور جو ٹیکس وصولیوں کا ایک کانسٹنٹ مسئلہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کافی نہیں ہوتی، وہ بھی بہت ایک سیریس چیلنج بن کے سامنے آیا۔ حکومت نے پہلے اپنے جو کچھ مہینے تھے وہ انہی چیلنجز کے درمیان گزارے۔ پہلے انہوں نے جو دوست ممالک تھے خلیجی ممالک، ان سے مدد مانگی، بیل آؤٹ پیکیجز دیے، آخر کار وہ IMF کے پاس گئے، اس سے پیکیج نیگوشیٹ کیا، اور اس پیکیج کی نیگوشیشن کے درمیان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ساری فائنانس ٹیم تقریباً تبدیل کر دی۔ اب ان سارے واقعات کے چند مہینے بعد حکومت اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے وہ تھوڑی سی سٹیبلائز ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2019 کے دوران برآمدات یعنی کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ $2.2 ارب بڑھی ہیں، اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 73% کم ہوا ہے، جبکہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ مجموعی طور پر 30% کم ہوا ہے۔ اسی طرح حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس وصولی میں بھی انہوں نے کچھ پروگرس دکھائی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس فائلرز تھے 19 لاکھ وہ بڑھ کے 25 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ مگر کیا یہ جو سارے ٹارگیٹس اور فیکٹس اور فگرز حکومت ہمیں بتاتی ہیں، کیا یہ کافی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اب اکانومی جو ہے وہ تھوڑی بہت سٹیبلائز ہو گئی ہے؟ اور کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 ماہ کے فیکٹس اینڈ فگرز یا اقتصادی کارکردگی ہے اس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے جو 10 ماہ کا پیریڈ ہے وہ بہتر ہوگا؟ اور یہ بھی کہ آگے حکومت کو کیا فسکل ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ تو حکومت بھی مانتی ہے اور شاید دوسرے تو ہیں وہ بہت زور سے کہہ رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ ہم نے ریونیو کلیکشن کے وعدے کیے ہیں وہ ممکن نہیں لگتے اس سال کے اندر پورے ہوتے ہوئے۔ ان سب ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب جو ماہر معاشیات ہیں، ڈاکٹر عائشہ غوث صاحبہ جو سابق وزیر خزانہ پنجاب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ڈاکٹر وقار احمد جو بھی ایک ماہر معاشیات ہیں اور SDPI کے ساتھ منسلک ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آل آف یو۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پینل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام جو ہے وہ سارے کا سارا ہم فوکس کریں گے اکنامک صورتحال پہ، اور اب ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. ڈاکٹر عائشہ غوث، آپ سے شروع کریں گے کہ حکومت کے ایک طرف دعوے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کی بہت تنقید ہے، جو کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے اکانومی کو ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل کر دیا ہے. کیا آپ کے خیال میں جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں اور جو اکانومی ہے وہ تھوڑی اسٹیبلائز ہوئی ہے، کیا آپ اس پہ بالکل یقین نہیں کرتی؟ دیکھیے عارفہ، ایسا کرتے ہیں فیکٹس اور نمبرز سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس سے جو میں آپ کو کہوں گی اس بات میں وزن آئے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سب سے بڑی پہلے بات ہوتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا، اور یقیناً کم ہوا ہے، مگر جس طرح کم ہوا ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ریلیف فیل کرنے کی اس وقت جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کم کیا ہے ایک تو ٹوٹل امپورٹ کمپریشن سے. ان اینی کیس امپورٹس جو ہیں وہ مشینری وغیرہ کی بہت کم ہوئی ہیں، اور امپورٹ تو پیٹرولیم کی بھی کم ہوئی ہے، جس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اکانومی ریسیشن پہ جا رہی ہے اور امپورٹ کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. تو چلیے یہ مقصد تو حل ہوا، لیکن اگر یہ چیز ہم اچیو کرتے ایکسپورٹس کے امپروومنٹ سے کہ امپورٹ بھی کم ہوتی اور ایکسپورٹس بھی بوسٹ ہوتے اور ٹریڈ کا بیلنس اس طرح کم ہوتا تو ہمارے لیے کچھ واقعی اچھی خبر ہوتی. ایکسپورٹس میں امپروومنٹ زیادہ نہیں ہے. دوسری طرف جہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چینج آیا ہے، دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، دوسرا فائنینشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے. دوسرا فائنینشیل اکاؤنٹ میں جو باہر سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے ڈالرز وہ ہوتے، اس میں بڑا زبردست نیگیٹو آیا ہے. یعنی جتنی امپروومنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوئی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیوریشن فائنینشیل اکاؤنٹ میں ہوئی ہے. تو جب آپ اوور آل ایکسٹرنل سائڈ کا پکچر دیکھتے تو اس میں آپ کو چینج نظر نہیں آتا. تو مجھے اس میں اسٹیبلٹی کے آثار ابھی نہیں، ایسا کوئی پوزیشن نہیں کہ ہم کہیں کہ اسٹیبلائز ہو جائے اور یہ ہم سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم صحیح سمت نکل پڑے، نہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ کی طرف، جو اس دفعہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ کئی پچھلے سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا. انفیکٹ میرا خیال سے کوئی 40 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مشکل سے ملتے ہیں، ایک آدھ سال میں شاید کچھ ہوا. 8.9% آف جی ٹی پی، 8.9% آپ کی اکانومی کا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال رہا ہے، جو کہ 20 دن پہلے جب بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے تو کہا تھا 7.2 ہوگا. اب 20 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بجٹ 7.2 سے بڑھ کر 8.9 ہو گیا؟ تو دیر از سم تھنگ ویری رانگ گوئنگ آن. یا تو انکمپٹنس ہے، ورنہ میرے خیال سے اتنی بڑی انکمپٹنس نہیں ہوتی. کچھ میرے خیال سے نمبر گیم سے کھیلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو میرے لیے اطمینان کا کوئی اس میں بھی جیسے کہنا چاہیے کوئی پہلو نظر نہیں آتا. آپ ڈیٹس کی بات کرتے تھے، جو آپ نے اس وقت پچھلے ایک سال میں ڈیٹ لے لی، 7 ٹریلین انکریز کر دیا، وہ تو پچھلے کئی سالوں سے زیادہ بڑھ کے لے لیا. تو اس ٹرینڈ میں تو آپ اچھی طرف نہیں لے جا رہے ہیں اکانومی کو. اکانومی تو اب 82% سے زیادہ ڈیٹ میں آ گئی ہے. جی ڈی پی کا ریشو، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وچ از ناٹ گڈ. اب ریونیوز پہ آپ کہہ رہے ہیں گروتھ ہے، یقیناً ہے. ڈاکٹر عائشہ، ہاں جی، ریونیو پہ ذرا تھوڑی دیر میں آ جاتے کیونکہ وہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس پہ ہمیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج. جی صرف ایک بات اور جو بالکل ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، انفلیشن میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی. اس وقت 10% یعنی ڈبل ڈیجٹ ہو چکا ہے. اور جو اس وقت اسٹریٹجی گورنمنٹ کی ہے انفلیشن کرٹیل کرنے کی، وہ بھی کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح انفلیشنری ٹرینڈز کو کم کریں. وہ بھی مزمل صاحب، آپ سے اگر یہی جو ڈاکٹر عائشہ نے بات کی ہے اسی کو آپ کی طرف اگر لے کے آؤں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کوئی اتنی بھی خاص پازیٹیو نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بیسکلی زیادہ تر فرق صرف امپورٹ سپریشن سے ہوا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق جو ہے اکانومی کے سلو ڈاؤن سے بھی ہے. ہم نہ مشینری منگوا رہے ہیں اور جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر ابھی تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا، جو زیادہ اہم ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. دیکھیں عارفہ، میں آپ کو
سٹارٹ اس طریقے سے کروں گا کہ آپ نے احسن اقبال صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ معیشت ریڈ زون میں آ گئی ہے. دیکھیں اگر آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے آخری 4 سے 6 مہینے دیکھ لیں جب وہ حکومت چھوڑ رہے تھے تو ان کے بیانات ہیں آن پبلک کہ ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. تو یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی ہم ریڈ زون کی طرف تیزی سے جا رہے تھے, یا ریڈ زون کی طرف ہم جا چکے تھے. اسی لیے بار بار PTI والوں کو ایک تانا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت میں آتے ہی پہلے چند ماہ میں کیوں نہیں پروگرام لیا. تو جو ریڈ زون کی بات ہے یہ تو پہلی بات ہی ہے. دوسری بات یہ کہ میں تھوڑی سی اپنی مثال ایک دوں گا. مجھے 1 سال پہلے ڈینگی ہوا تھا. تو جب مجھے ڈینگی ہوا تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور مجھے سخت بخار ہوا, اور اس کے بعد مجھے 3 دن بعد ڈائگنوز ہوا کہ مجھے ڈینگی ہو گیا. جب میں ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے میرے جو پلیٹلیٹس دیکھے تو وہ 20,000 پہ آ گئے. انہوں نے کہا اب آپ کو 1 آدھ دن اور تھوڑے سے کم ہوں گے اور آپ کے پلیٹلیٹس ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اچھا جب 2 دن بعد میرے پلیٹلیٹس 20,000 سے 130,000 پہ آئے, I felt more weaker than 20,000. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ابھی کہ ہمارا اگر کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا تو نیچے فائنینشیل اکاؤنٹ میں جو ہے ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں آ رہے, جس میں میں وضاحت کر دیتا ہوں وہ کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹس, یہ جو ہے مین رکن ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کیپٹل اکاؤنٹ سے بورو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں جب یہ PMLN کی گورنمنٹ تھی تو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹمنٹ ہے وہ $1 ارب سرمایہ کاروں نے باہر کے نکال لیا. اور یہ جو اس سال ہم جنوری سے چل رہے ہیں, جنوری سے لے کر اگست تک سرمایہ کاروں نے حالانکہ چھوٹی مقدار میں پیسے ڈالے ہیں لیکن نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹیو ہے. تو ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. اب وہ کیوں نہیں تیزی سے آ رہے؟ اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں. وہ اگزامپل یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ 1 تاریخ کو 10 روپے پیٹرول نیچے آ جائے گا تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم جو ہے ٹنکی فل نہیں کرائیں گے اور 1 دن باقی ہوگا تو حسب ضرورت 1 دن کے حساب سے پیٹرول ڈلائیں گے. پھر جب پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے گی تو ٹینکی فل کرائیں گے. اسی طریقے سے جب ہم IMF پروگرام میں گئے تو سب نے یہ کہا کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ 105 یا 130 نہیں ہونی چاہیے, اس کا جو ہے لیول اوپر ہونا چاہیے کیونکہ درآمدات اور برآمدات میں بہت سارا فرق ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز سب نے یہ کہا کہ شرح سود جو ہے پاکستان کے مہنگائی کے اعتبار سے بہت کم ہے. تو اب جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جب ان کو فارینر کو پتہ ہے کہ روپے کی قدر نے ابھی ایڈجسٹ ہونا ہے تو وہ جلدی کیوں کریں گے؟ کہیں اپنا نقصان تو نہیں کرنا چاہیں گے نا. وہ چاہیں گے کہ ایک دفعہ ایڈجسٹمنٹس آ جائیں پھر ہم اس کے بعد اپنی سرمایہ کاری ڈالیں گے. تو یہ جو افیکٹ ہے, اور وہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں امپروومنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جو پرائس ایکشنز گورنمنٹ نے لیے. تیسری چیز یہ کہ جب ہم کوئی اپنے پرانے گھر کو نیا گھر بنوانا چاہتے ہیں اور کبھی بلاتے ہیں کانٹریکٹر کو تو وہ آپ کو ایک ڈرائنگ بنا کے دیتا ہے, تو اس میں کہتا ہے کہ جی یہ حصہ توڑنا پڑے گا, یہ حصہ یہ کرنا پڑے گا. تو پرانے گھر کو جب آپ نیا بنانے سے پہلے اس کو کچھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور پھر جا کے وہ خوبصورت بنتا ہے. اس وقت اگر ہمیں معیشت میں جو ایڈجسٹمنٹس اور بیلنسز نظر آ رہے ہیں کہ جی ہلکی مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, قرضے بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ایک پلان کا حصہ ہے, کیونکہ ہمارا جو گھر تھا وہ غلط ڈیزائن پہ بنا ہوا تھا. اب اس کو توڑ پھوڑ کر کے ایک ایفیشینٹ اور صحیح ڈیزائن پہ لے کے جانا ہے. تو اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ او ہو ہمارا تو وہ جو بنی ہوئی چیز تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. جی تو یہی اب پوائنٹ آپ کی بڑی انٹرسٹنگ جو انالوجی ہے اس کو ہی ڈاکٹر وقار کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر وقار صاحب, کیا آپ اس سے اگری کریں گے کہ اس وقت شاید ہم جیسے مزمل صاحب کہہ رہے ہیں توڑ پھوڑ کی حالت میں ہے, مگر جو سمت ہے اکانومی کی وہ اس کو صحیح ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ جی تھینک یو. آئی تھنک ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سمت جو ہے, جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ صحیح طرف رکھی جائے, اور ایونچولی ظاہر ہے اگر آپ شارٹ ٹرمزم سے باہر نکلیں گے پھر ہی آپ ایک لانگ ٹرم اپروچ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ نے بھی بالکل صحیح فرمایا کہ اس شارٹ ٹرم میں کافی ساری فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, اس فائر فائٹنگ میں ہو سکتا ہے غلطیاں بھی ہو رہی ہوں, اور آئی ایم سرٹن کہ ان غلطیوں کو جو ہے آپ لوگ زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک میں صرف آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو آپ کی اسٹریٹجک سمت ہے اگر وہ ٹھیک بھی ہو جائے
تب بھی ہمیں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو اکنامک مینجمنٹ کے کیپیسٹی چیلنجز ہیں ان کو پلگ کریں. بہت ساری باتیں جو ڈاکٹر عائشہ نے کی وہ پرابیبلی پالیسی الون کین ناٹ فکس دیم جی, اور اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی ایک اکنامک مینجمنٹ کی ٹیم چاہیے جو کہ آپ کی اکنامک منسٹریز میں بیٹھی ہو, جو یہ سمجھ رکھتی ہو کہ جی اگر مجھے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینج کرنا ہے تو مجھے امپورٹ کس حد تک کمپریس کرنی ہے, جو ایکسپورٹ کے اندر اگر بڑھوتری آئی ہے تو اس کو کس طریقے سے میں نے اب مینٹین رکھنا ہے, کن سیکٹرز میں مینٹین رکھنا ہے. وہ والی جو سوچ ہے ڈیٹیلز کی, مائنیوٹسٹ پریسائز ڈیٹیلز کی, وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ نے آج ہی کی خبر دیکھی ہوگی کہ انہی کیپیسٹی چیلنجز کی وجہ سے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اب شاید آئی ایم ایف کی ٹیم کو جلدی بلایا جا رہا ہے, جنہوں نے ریویو کے لیے آنا تھا, ایک نارمل ان کا اسکیجول تھا کہ نومبر میں انہوں نے ریویو کے لیے آنا تھا, ان کو آنے والے 2 دنوں میں انوائٹ کر لیا گیا ہے پریسائسلی بیکاز ہمارے پاس کیپیسٹی چیلنجز ہیں اور ہمیں اپنے کیش بیلنسز کو فورکاسٹ کرنے کے لیے اب آئی ایم ایف سے اکانومسٹ جو ہیں وہ درکار ہیں جو آئیں اور ہمیں بتائیں تاکہ جو غلطی ہوئی ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کو فورکاسٹ کرنے میں وہ دوبارہ نہ ہو. یہ جو اس طرح جی ڈاکٹر صاحب if I can just add here, کیونکہ آپ اسی پہ چلے گئے, ڈاکٹر عائشہ نے بھی پہلے بات کی تھی کہ اب بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو میجر چیلنج ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کا ہے, جو بجٹ کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے, اور جو اس اطلاع کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہی تھا کہ جو انہوں نے ہمیں ایک یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ 0.6 پہ لے کے آنا ہے پرائمری ڈیفیسٹ, کہ اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں ان سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر پائیں گے. تو یہ جو چیلنج ہے اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہاؤ کہ حکومت کیسے یہ کر سکتی ہے یا کیا کرنا چاہیے. جی فسکل ڈیفیسٹ میں تو جی بہت کلیئر ہے کہ ایکسپینڈیچر سائٹ پہ گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ان کے پاس سپیس بہت ہی کم ہے اور زیادہ ایفرٹ جو ہے پروبیبلی ٹیکسیشن سائٹ پہ ہوگی. لیکن ٹیکسیشن سائٹ پہ بھی آپ نے پرسوں کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو پریزنٹیشن تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ممبر تھے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 5.5 ٹریلین روپیز کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا اب مشکل ہو جائے گا. آف کورس انہوں نے ڈیفینڈ ضرور کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچیو نہ ہو سکے. اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب سیکرٹری خزانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو ری نیگوسیشن میں جانا پڑے. اب مارکیٹس کے لیے اس قسم کی انسرٹنٹی جو ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے. بٹ آئی آلسو اف یو الاؤ می جی وانٹ ٹو ٹچ اپون جو بات مزمل صاحب اور ڈاکٹر عائشہ بیلنس آف پیمنٹس کے بارے میں کر رہے تھے. میرے جیسے اینالسٹ کے لیے اٹ از ویری کنسرننگ کہ ہم نے ایک جو شارٹ ٹرم سلوشن نکالا ہے اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ کرنے کا, وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ہاٹ منی کی پروکیورمنٹ پہ ریلائی کرنے جا رہے ہیں. جو ای سی سی کا ڈیسیجن آیا ہے اگر آپ نے بھی کل اس کو دیکھا ہو تو اس میں یہ بہت ہی کنسرننگ ہے کہ ہم باقی جو سسٹینیبل سورسز ہوتی ہیں جن کا مزمل صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ ہمیں ایف ڈی آئی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی پرو گروتھ پرو جابس قسم کی ایک سورس ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کے اب ہم ان انویسٹرز کی طرف جا رہے ہیں جو صرف جو ہماری سود کی شرح جو ہم نے انکریزڈ لیول پہ رکھی ہوئی ہے اس سے پروفٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آئیں گے. اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ ایک فورن بینک کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بینک انٹرسٹڈ ہے آپ کے ہاں ہاٹ منی ٹرانسفر کرنے میں. میرا خیال ہے ہمیں ایسٹ ایشین ایکسپیرینس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس قسم کے جو سلیوشنز ہیں بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ان سے تھوڑا ڈسٹنس پہ رہنا چاہیے. ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. دس واز دا ریزن فار 1997 فائنینشیل کرائسس. جی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عائشہ غوث سے. ڈاکٹر عائشہ, جو آپ نے ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی تو کر دیں کہ مسئلے کہاں تھے, ایک انفلیشن کا تھا جس پہ آپ نے بات نہیں کی, بٹ لیٹس آلسو ناؤ ٹرائی ٹو لک ایٹ دا وے فارورڈ کہ اب حکومت کو کرنے کی یہاں کیا ضرورت ہے لانگ ٹرم, اسپیشلی جیسے ڈاکٹر وقار احمد بھی بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے
کہ اس وقت وہ شارٹ ٹرم سلوشنز پہ حکومت فوکس کر رہی ہے, ہاٹ منی کو دیکھ رہی ہے بیلنس آف پیمنٹس کے ایشو کے حوالے سے. پر اگر ہم فوکس کریں کہ اب اگر اس ریڈ زون سے نکلنا ہے تو کون سے 3 یا 4 اقدام ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے, یہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو, تاکہ یہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو نہ صرف ہم ریڈ زون سے نکال سکیں بلکہ وی آلسو پٹ ان اینڈ ٹو دیز سائیکلز جہاں ہمارے کچھ سال بہت اچھے گزرتے ہیں, پھر ہم IMF کے پاس واپس دوڑے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ہم اس سائیکل کو دہراتے رہتے ہیں, اور اس کے اندر سبھی حکومتیں اپنا حصہ ڈال چکی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک دس از اے گڈ اپروچ. دیکھیے سب سے پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کری کہ فسکل ڈیفیسٹ اس وقت 8.9 ہے, وہ ہمارا نمبر 1 پرابلم ہے اس اسٹیج پہ. اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ 14% گروتھ ہوا ہے پہلے 2 مہینوں میں, اینڈ دس از ریئلی بگ اکمپلشمنٹ. میں بالکل ہوگی, اس لیے کہ پچھلے سال تو کچھ ہوا نہیں تھا, میں بہت کم گروتھ ریٹ رہی تھی. پچھلے سال کے ریونیو کلیکشن واز لیس دین دا پریویس ایئر, تو اس لحاظ سے 14% گروتھ تو اچھی ہے. لیکن اگر یہ IMF کی کنڈیشنالٹیز مانتے ہیں تو ان کو 43% گروتھ چاہیے. 14% کہیں فٹ ان نہیں ہو رہا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کے ٹارگٹ کا. تو یہ پوائنٹ تو آپ نے اپنے ٹیکس موبلائزیشن ایفرٹ کے لیے جو مان لیا ہے IMF سے, میرا اپنا اس وقت بھی یہ خیال تھا, میں پھر ری ایٹریٹ کروں گی, وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس. اکانومی اس وقت 2.4% سے گرو کر رہی ہے, آپ کی امپورٹ کمپریس ہو رہی ہے, یہ ٹیکس کہاں سے نکلے گا؟ یہ تو 2 مین سیکٹرز ہیں جس سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, تو اس کو اب آپ چھوڑ دیں. آپ بھاگ رہے ہیں انفارمل سیکٹر پہ. یہ بہت اچھی اکمپلشمنٹ ہے بے شک آپ کی کہ آپ نے نمبر آف فائلرز بڑھا دیے, لیکن میری گزارش آپ یہ سنیے کہ یہ انفارمل سیکٹر اور چھوٹے سیکٹرز کو پکڑ کے آپ کو یہ ریونیو ٹارگٹ میٹ ہونے والا نہیں ہے. تو لیٹس be very clear about this. So this is one of the things that you probably need to sit down and talk to the IMF about. دوسری چیز, کس طرح یہ ڈیفیسٹ کم ہو؟ آپ کی نان ڈیفنس اور نان ڈیٹ سروسنگ کے ایکسپینڈیچر اخراجات 40% گروتھ دکھا رہے ہیں, یہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں, آپ اس کو کم کریں. ڈیٹ سروسنگ کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ میرا تو بالکل کلیئر خیال ہے کہ یہ جو آپ نے ایڈیشنل برڈن ڈالا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے قرضے کی وجہ سے آپ نے 2 غلط پالیسیز کی جس کی وجہ سے یہ برڈن بڑھا ہے. آپ نے ڈومیسٹک پالیسی ریٹ اتنا ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا, اس وقت 13.25 ہے. آپ نے انٹرنل ڈیٹ ساری بہت مہنگی کر دی اس کی وجہ سے. دوسرا, آپ نے کرنسی کو بہت ریپڈلی گرا دیا. اس وقت آپ کی پاکستانی کرنسی اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان از 10% انڈر ویلیوڈ. اوور شوٹ کر گئے آپ. تو مگر اس اوور شوٹنگ کا صرف یہی نہیں ہوا کہ اوور شوٹ کیے, آپ نے اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ کا برڈن بھی بڑھا دیا. تو یہ جو ساری ڈیٹ سروسنگ کا برڈن ہے جو پچھلے سال انہوں نے نپٹایا, تقریباً 70% ان کا یہ 2 پالیسی جو انہوں نے لے کر آئے ہیں پالیسی ریٹ کے مطابق اور کرنسی کو ڈیویلیویٹ کر کے, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ 2 چیزیں جو آپ کو فوراً کریکٹ کرنی ہے. There is some case for you to bring down the policy rate. 13.25% سے صرف اس وقت کیا ہو رہا ہے, ڈیٹ آپ کی مہنگی ہو رہی ہے اور انویسٹر بھاگ رہا ہے پاکستان سے. کون اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ پہ آن کے انویسٹ کرے گا؟ آپ یہ 2 کم کریں. دوسرا, آپ اپنی کرنسی کو اسٹیبلٹی دیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے کر چکے ہیں, آپ اس کو اسٹیبلائز کریں. نو مور ڈیویلیویشن. آپ اس سے بزنس اٹریکٹ کریں. یہ 2 کام آپ نے امیجیٹلی کرنے ہیں. تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی نان کرنٹ ایکسپینڈیچر, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز وغیرہ سے پیسے بچائیں, ڈیولپمنٹ میں ڈالیں. ڈیولپمنٹ خرچہ جب بڑھتا ہے اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے, پاورٹی بھی کم ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی میں بوسٹ آتا ہے جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کک ملتا ہے. عائشہ صاحبہ یہاں مزمل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. مزمل صاحب, ڈاکٹر عائشہ نے کچھ تو باتیں ایسی کی ہیں جو پتہ نہیں IMF مانے گی کہ نہیں, ایک اس پہ بھی کامنٹ کرے گا, ٹیکس ٹارگٹ, پالیسی ریٹ, پاکستانی کرنسی. مگر جو بہت اہم بات انہوں نے کی, اور میرے خیال میں اس پہ تو بہت سے لوگ اگری کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز پہ خرچے کم کریں اور وہی خرچے جو ہیں کہیں اور لے کے جائیں, اور اسی طرح گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو اور چیزوں پہ ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ پہلے بھی وہ بہت کہہ چکی ہیں کہ فیڈرل حکومت کا نیڈس ٹو کٹ ڈاؤن آن اٹس اون ایکسپینسز. آپ اس پہ کیا ایڈ کریں گے اور آپ کی کیا سجیسچنز ہوں گی؟ دیکھیں, پہلے تو عارفہ ہمیں تھوڑا سا کلیئر ہو جانا چاہیے
کہ 8.9% جو ہمارا بجٹ خسارہ آیا ہے 2013 میں جب پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی سے ہینڈ اوور لیا تھا تو اس وقت جو ہے 8.8% ریکارڈ ہوا تھا، اور جو ہے نا وہ مطلب مارجنلی پرسنٹیج میں برابر ہی ہے، تو وہ پتہ نہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ 40 سال میں ایسا ہم نے خسارہ نہیں آیا، تو یہ تھوڑے سے نا زیادتی ہے، اور یہ اگر میں آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ سارے اکنامک سروے اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹس اٹھا لیں۔ دوسرا یہ ہوا تھا کہ اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے، ڈار صاحب آئے تھے، اور ڈار صاحب نے بڑے طریقے سے کیا یہ تھا، اور اچھا کام کیا تھا، غلط کام نہیں کیا تھا، انہوں نے بڑے طریقے سے یہ کیا تھا۔ وہ سرکولر ڈیٹ کے آپ کو ایک یاد ہوگا 480 ارب روپے، اور جو خرچے تھے پرانے وہ سارے ڈال کے 8.8% میں پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال کے، اور یہ بولا کہ دیکھیں جی ہمیں ملا کیا۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ یہ 20 دن میں 7.2 سے 8.9% کیسے ہو گیا، تو میں اس کی تھوڑی سی کچھ تفصیلات دے دیتا ہوں۔ یہ کیونکہ 30 جون سے پہلے ہم آئی ایم ایف کو جواب دہ نہیں تھے، ہم 1 جولائی سے آئی ایم ایف کو جواب دہ تھے، تو کچھ اخراجات جو ہے جیسے اسٹیٹ بینک نے، جیسے ہم ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اسٹیٹ بینک پچھلے سالوں میں 300 ارب روپے منافع دیتا تھا، تو 160 ارب روپے آخری کوارٹر میں اسٹیٹ بینک کا لاس جو تھا کتابوں میں اس کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا۔ دوسرا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اب سے آپ جو بجٹ بنائیں گے اس میں آپ بلٹ ان کریں گے جو سرکولر ڈیٹ ہے، پہلے سرکولر ڈیٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہوتا تھا۔ پی ایم ایل این کی جو 5 سالہ حکومت تھی، کبھی بھی انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے جو وہ تھے اماؤنٹس جو ہیں وہ اس میں بلٹ ان نہیں کیے تھے۔ اسی طریقے سے جو صوبوں کا سرپلس انہوں نے سوچا تھا کہ آئے گا، صوبوں نے بھی اپنی کچھ لائبلٹیز رکھی ہوئی تھی جو اینڈ میں جو ہے صوبوں کا بھی ڈیفیسٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ تو خود ماشاءاللہ 5 سال وزیر خزانہ رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، تو 5 سال انہوں نے صوبے پنجاب جس کو سب سے بڑا بجٹ ملتا تھا خسارے میں چلایا ہوا ہے۔ تو اچھا پھر اس کے بعد اب آ جاتی ہے دس از ناٹ ٹرو، دس از ناٹ ٹرو، آپ بتا دیں پلیز گیٹ یور فیکٹس رائٹ۔ میں چھوٹا سا مجھے آپ مجبور آپ بات کر لیں تو مجھے موقع دیجیے گا اس پہ۔ جی ڈاکٹر عائشہ آپ جواب دے لیں، آئی تھنک مزمل صاحب نے اپنی بات کر لی ہے۔ دیکھیے مزمل صاحب، میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں ہوں، جس پہ ہم نے پرسوں، جس کا بھی ڈاکٹر وقار بھی ریفرنس دے رہے تھے، وہ سوال میں نے ہی پوچھے تھے سیکرٹری فائنانس سے، وہ سوال میں نے ہی پوچھے تھے اسٹیٹ بینک سے، جن کا جواب میں وہ رسپانس جو آپ کوٹ کر رہے تھے وہ آیا ہے۔ ہم نے ان سے ایگزیکٹلی یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کیسے اتنے 20 دن کے اندر، انفیکٹ چیئرمین اسد الرحمن نے بھی پوچھا تھا کہ یہ کیسے اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہو گئی، اس کے اندر تو ذرا ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں، اس میں 2 بڑے خرچے جو ہمیں بتائے گئے جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے نہیں بتائے، وہ الیکشن کے ایکسپینسز اور سپلیمنٹری ایکسپینڈیچرز تھے، جس کی وجہ سے یہ بڑا تھا، میجرلی آپ کے ایکسپینڈیچرز میں گروتھ آئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ ضرور بتایا، سو لیٹ می پٹ دیٹ تھنگ ان پرسپیکٹو، وین آئی سے آئی ایم ناٹ جسٹ تھروئنگ پالیٹکس اراؤنڈ، آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ میں نے 5 سال، ہم نے 5 سال خسارے میں چلایا ہے۔ صبح دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، یہ بات پالیٹکس چھوڑ دیں، آپ اکانومسٹ ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں، میں بھی پرسنلی اکانومسٹ ہوں، میرا بھی یہ کام زیادہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کیا تھا جو آپ نے اتنی بڑی بات بول دی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈویزبل پول کے ٹرانسفرز تھے وہ 87 بلین کے روک لیے، اور ہم نے وہ ایکسپینڈیچرز انکر کر دیے تھے بیکاز وہ ہماری پیسے آ رہے تھے، اور ہم نے جو ڈیفیسٹ تھا وہ صرف 37 کا دکھایا۔ یعنی اگر وہ پیسے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ٹائملی دے دیتی جو حق تھا صوبے پنجاب کا، تو ڈیفیسٹ نہیں سرپلس میں ہوتا۔ ڈیفیسٹ 37 بلین، what they didn't give us and held back was 87 billion. So let's get some facts and figures right before we make those claims. جی مزمل صاحب very quickly your response to this. ہاں اچھا جی، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہو، انہوں نے پوچھی بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ابھی ہم آ رہے تھے تو گورنمنٹ آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک سے بورو کر رہی تھی، تو اب آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ پہ پابندی لگا دی ہے، تو حکومت نے 30 جون سے پہلے
1200 ارب روپے اسٹیٹ بینک سے فالتو بورو کر لیے اگلے 3-4 مہینے تاکہ ان کی اگر شارٹ فال ہو تو اس پیسے سے جو ہے اس کو سپینڈنگ کر لے. تو یہ اگر ڈاکٹر صاحبہ بتا دیں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں سوال آپ نے پوچھا, اور اگر یہ پوچھا تو پھر کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ خسارہ کہاں جا رہا ہے؟ جی میں نے چلے جی ڈاکٹر عائشہ if I can just bring ڈاکٹر وقار in, نہیں تو وہ کہیں گے کہ مجھے تو بالکل بھول ہی گئے, پھر آپ ضرور جواب دیجیے گا. ڈاکٹر وقار آپ if you want to add something to this conversation please go ahead, نہیں تو آپ سے سوال تو وہی تھا کہ what is the way forward. جی تھینک یو. آئی تھنک میں مزمل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو بفر کیش کو اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈر این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو فور کاسٹنگ نہیں آتی, یہ بڑی ڈینجرس اسٹریٹجی ہے. اور ہم نے یہ ماضی میں کئی حکومتوں نے, میرے خیال ہے اکثر حکومتوں نے یہ کیا ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بورو کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ سپینڈ ہم نہیں کر پاتے اس طریقے سے جس طرح سے ہمیں کرنا تھا, اور پھر ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں انٹو کمرشل بینکس ایٹ اے لوور ریٹ, اور یہ ہوتا آیا ہے, اور حکومت کا وہ جو لاس ہے وہ بک ہوتا ہے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ دس ٹائم اگر انہوں نے بفر کیش جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا کہ کن ایکسپینسز پہ اور کس ٹائم پہ کرنا ہے, ادروائز وہ بہت کم سود کی شرح پہ کمرشل بینکس پہ رکھوائے گئے ماضی میں. آئی تھنک وے فارورڈ جو ہے آنے والی مانیٹری پالیسی سے بہت ساری توقعات ہیں, اور ون ہوپس کہ آنے والی مانیٹری پالیسی میں جو انٹرسٹ ریٹ پہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ تھوڑا سا چینج نظر آئے گا. میرا خیال ہے ہمیں صرف اس لیے سود کی شرح جو ہے وہ اونچی نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں ہاٹ منی اٹریکٹ کرنا ہے, یہ بڑی ایک ڈینجرس اسٹریٹجی ہے. دوسرا میرا خیال ہے فوری طور پہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ اگر آپ نے ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ نے انسرٹنٹی کو ختم کرنا ہے. تو یہ جو معاملات ابھی پچھلے ایک ہفتے میں ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو جی آئی ڈی سی کو جس طریقے سے ہم نے مینیج کیا ہے, اس قسم کے جو ڈیسیجنس ہیں اور کاؤنٹر ڈیسیجنس ہیں دے ڈو ناٹ گو ویل ود یور لانگ ٹرم انویسٹر. میرا خیال ہے ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اگلی اپرچونٹی جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ سی پیک کی جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ ہے. میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم والی غلطی ہم نہ رپیٹ کریں جہاں ہم نے اداروں سے کنسلٹیشن کیے بغیر جو ہے ان کے سامنے پورٹ فولیوز رکھے تھے. اس دفعہ آئی ہوپ کہ تھوڑی بہتر تیاری سے, اور خاص طور پہ جو جے سی سی میں اسپیشل اکنامک زونز کا مسئلہ ڈسکس ہونا ہے اس میں آئی ہوپ کہ بزنس کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ رکھا جائے گا. پھر فیٹف کا معاملہ ہے اس وقت آنے والے دنوں میں, اینڈ ون ہوپس کہ اس دفعہ جو ہے فیٹف کے لیے ہماری ٹیم کی جو پریپریشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوگی. نئے لوگوں کو میرا خیال ہے نہیں بھیجنا چاہیے جن کو ماضی کی پوری جو سٹوری لائن ہے, ہسٹری ہے, وہ نہ پتہ ہو. ہم 27 پوائنٹس پہ پروگرس لے کر گئے تھے اور اب مزید کے 40 پوائنٹ جو ہیں ہم لے کر آ گئے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ فیٹف. فائنلی میرا خیال ہے پارلیمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے, پبلک فائنانس ایکٹ کو پاس کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. بہت سارے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا پبلک فائنانس مینجمنٹ لا جو ہے وہ پاس ہوا ہے. اگر ہم ابھی سے اس کو ایکسپیڈائٹ نہیں کریں گے تو اس لا کا بھی وہی حال ہوگا جو فسکل رسپانسبلٹی لا کا ہوا. تھینک یو. جی شکریہ ڈاکٹر وقار. جی عائشہ صاحبہ ویری کوئکلی اور رسپانس مزمل صاحب کی, آپ کسی بات پہ اگر جواب دینا چاہیں, اس وقت میں نے آپ کو کاٹا تھا اس لیے. دیکھیے میرے خیال سے باتیں تو میں نے کلیئر کر لی, اور انفیکٹ وہ 1.2 کا تو جواب ڈاکٹر وقار نے میری طرف سے دے دیا ہے کہ دس از این پروڈنٹ پالیسی اینڈ اٹ شوڈ بی اوائڈڈ. اور جو بات لکنگ فارورڈ کی بات ہے وہ میں ٹوٹلی اگری کر رہی ہوں ڈاکٹر وقار سے. وہ مجھ سے اگری کر رہے ہیں جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پالیسی ریٹ کم کریں, کرنسی کو اسٹیبلائز کریں, ڈیویلیویشن کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے اس سے اگری کیا. یہ ایک سگنل آپ دے رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھیے, آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ایف نہیں, آپ جواب دیں ہیں آپ کے قوم کو. اگر امپلائمنٹ بڑھتی ہے, اگر غربت بڑھتی ہے, آپ جواب دیں. آئی ایم ایف آن کے نہیں بتائے گا کہ کیوں ایسے پالیسیز اڈاپٹ کی. اٹ از اپ ٹو اس ٹو ڈیوائز کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ رہتے رہتے ہم کچھ نہ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی تو کنٹینیو آن رکھیں نا, تاکہ ایک تو انمپلائمنٹ اتنی نہ بڑھے, دوسرا کہ لوگوں میں غربت کا اس قدر زیادہ انسیڈنس نہ ہو. تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائیں, کرنسی میں اسٹیبلٹی لگائیں, ونس اینڈ فار آل کلیئر کریں اپنی تھنکنگ کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یو ٹرنز, کوئک ٹرنز, پالیسی ریورسلز ڈونٹ گو ڈاؤن ویل.
جی مزمل صاحب ویری کوئکلی یور فارمولا فار the way forward ویری کوئکلی. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مارکیٹس جو ہوتی ہیں بہت ایفیشینٹ ہوتی ہے. جیسے ابھی شرح سود کی بات کر رہے ہیں 13.25%, مارکیٹ نے اس کو جو ہے کم کر کے 10 سال کا بانڈ جو ہے 12.4% پہ کر دیا ہے, جو آلریڈی 1.10% کم ہو چکا ہے مارکیٹ میں. تو اگلے جب حکومت آکشن کرے گی تو اس میں حکومت کو شرح سود کم ادا کرنی ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جو ڈی ویلیویشن کی بات کر رہے تھے, سب ڈر رہے تھے کہ ہم فری فلوٹ پہ جا رہے ہیں, فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ پہ جا رہے ہیں. 164 روپے پہ ہمارا ایکسچینج ریٹ گیا تھا, آج ہمارا 156.35% پہ آ چکا ہوا ہے, لگ بھگ 4.5 سے 5% وہ بھی نیچے آ گیا ہوا ہے. تو اب مارکیٹ ایفیشینٹس ہیں, اور یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے جو امبیلنس ہے اس میں حکومت کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی اپریشیٹ کرنے والی ہے. یہ مارکیٹ خود کر رہی ہے, اس میں حکومت کسی کو فورس نہیں کر رہی ہے. حالانکہ رسک یہ تھا کہ شاید شرح سود 16% پہ چلی جائیں گی اور جو ایکسچینج ریٹ 180 اور 200 روپے پہ چلے جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو ہے ٹائیڈ ہیز ٹرنڈ اور بلیڈنگ رک گئی ہے. اور اب ہمیں انتظار ہے کہ ہم بس اپنی اب ڈائریکشن کو سیدھا رکھیں. لیٹس ہوپ کہ ہم پولیٹیکل پریشر میں آ کے, جیسے ڈاکٹر وقار نے بھی کہا, کہ غلط فیصلے نہ کر لیں, پاپولسٹ ڈیسیشن نہ لیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, ڈاکٹر عائشہ غوث آپ کا, مزمل صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر وقار احمد آپ کا. آپ تینوں نے بہت تفصیل سے ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.